اس کا پس منظر یہ ہے کہ پچھلے کئی مہینوں سے میری تقریر جو ہے وہ جو اس وقت عالمگیر حالات ہیں اور جو امت کو خطرات درپیش ہیں اور اس کے ضمن میں جو پیشین گوئیاں احادیث نبویہ میں موجود ہیں، جو میں کم سے کم یوں سمجھیے کہ 25 برس سے بیان کرتا آ رہا ہوں، لیکن اب وہ چشم سر کے سامنے آ رہی ہے۔ پہلے وہ صرف یہ کہ انسان کو علمی اعتبار سے معلوم تھی، اب وہ صورتحال آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو اس پر چونکہ گفتگو ہوتی رہی، لیکن ہر مرتبہ گفتگو کا اختتام اس پر ہوا کہ اس کا علاج کیا ہے، بچنے کا راستہ کون سا ہے۔ تو عام طور پر ایک لفظ پر توبہ ہے، البتہ اس میں انفرادی توبہ، اجتماعی توبہ۔ انفرادی توبہ سے انسان اپنے گناہوں کی سزا سے بچ جاتا ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے اپنے عفو و درگزر کا، اپنی رحمت کا، اپنے فضل کا مستحق قرار دیتا ہے۔ لیکن دنیا میں قوم کی حالت نہیں بدلتی جب تک اجتماعی توبہ نہ ہو۔ کچھ اجتماعی توبہ کے ضمن میں مختصراً تو میں نے کچھ باتیں عرض کی ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ ہر مرتبہ گفتگو کے اختتام پر یہ بات آتی تھی اور وقت ختم ہو رہا ہوتا تھا، لہذا اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو نہیں ہوئی۔ تو آج میں نے طے کیا کہ جو حالات ہیں وہ تو اب سامنے آ رہے ہیں۔ جو سلسلہ شروع ہو گیا ہے عراق میں، جس کے بارے میں شیرون صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ عنقریب عراق پر ہمارا قبضہ، یعنی امریکہ کا نہیں، اسرائیل کا ہوگا۔ اور یہ بات بھی اب سامنے آ چکی ہے کہ مڈل ایسٹ کا پورا نقشہ بدل دینے کا پروگرام ہے۔ یہ جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں، یہ کب وجود میں آئے تھے؟ پچھلی صدی، 20ویں صدی میں جو پہلی جنگ عظیم ہوئی، اس سے پہلے یہ پورا علاقہ سلطنت عثمانیہ تھا، خلافت عثمانیہ کے تھا۔ پورا شمالی افریقہ، پورا یہ مغربی ایشیا، حجاز سمیت سارا معاملہ ایک سلطنت، ایک ملک، خلافت کے تحت۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد پھر حصے بخرے کیے انہوں نے، جیسے کہ مال غنیمت کو بیٹھ کر بعد میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس عالم عرب کے جو ہے اب ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور انہیں باہم تقسیم کریں۔ مصر، عراق یہ برطانیہ تھا، شام، الجزائر یہ فرانس، لیبیا اطالوی، آگے ہسپانویوں۔ یہ سارے ٹکڑے جو ہوئے تھے اور ملک بنے تھے، یہ تو اس وقت کی بندر بانٹ تھی۔ اسی طرح اب کہا جا رہا ہے کہ اس جنگ کے بعد حقیقت میں مڈل ایسٹ کا نقشہ تبدیل ہے۔ یہ صرف چینج آف ریجیم نہیں ہے، چینج آف ریجن ہے، علاقے کا۔ اور اس کو ہم اپنی اصطلاح میں جب کہیں گے تو گویا کہ ایک عظیم تر اسرائیل کے قیام کا منصوبہ ہے جس پر عمل کا آغاز ہو۔ ورنہ اس جنگ کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں، کوئی جرم ثابت نہیں ہوا صدام کا۔ پہلی خلیج کی جنگ میں تو اس کا جرم ثابت تھا، اس نے کویت پر حملہ کیا تھا۔ اس وقت تو کوئی جرم سرے سے ہے ہی نہیں۔ ان کے اپنے معائنہ انسپیکٹر جا کر بتاتے رہے کہ کچھ نہیں دیکھا ہم نے، کچھ نہیں پایا۔ اس حوالے سے سوچئے کہ کیا جواز، کوئی جواز پوری دنیا میں یہ بات تسلیم کی جاتی ہے کہ بلا جواز حملہ، اور کس قدر شدت سے ہے، کتنی طاقت سے ہے، کتنی قوت سے ہے، کتنی فوجیں آئی ہیں، کتنے جو ہے خلیج کے اندر جہاز کھڑے ہوئے ہیں جن پر سے کہ ہوائی جہاز اڑتے ہیں، کتنے چھوٹے چھوٹے جہاز کھڑے ہوئے ہیں، کہاں کہاں سے حملے ہو رہے ہیں۔ اصل میں وہ کتاب الملاعن کے اندر حضور نے جن خبروں کی پیشن گوئی کی تھی وہ اب ہمارے سامنے ہے۔
इसी तरह पाकिस्तान का मामला होते होते रफ्ता रफ्ता हमारे गिर्द घेरा तंग हो रहा। हम पर एक इल्जाम तो वो कहते हैं कि आप चाहे लाख दफा कसम खा लें हम नहीं मानेंगे, शिमाली कोरिया को एटमी सलाहियत जो है वो आपने दी, हमारे पास सबूत है। उसके बदले में उनसे मिसाइल टेक्नोलॉजी आपने ली है, हमारे पास सबूत है। और आप कश्मीर में क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन और टेररिज्म को रोक नहीं सके, आपने नहीं रोका है। और ये जो है फंडामेंटलिस्ट जो है आपके मुल्क में सर उठा रहे हैं, 2 सूबों में उनकी हुकूमतें बन गई है। इससे तो अंदेशा है कि कहीं एटमी सलाहियत जो है आपकी वो इनके हाथ में न चली जाए, फिर तो अल-कायदा और टेररिस्ट के हवाले पहुंच जाए। लिहाजा हालात जो है बहुत दिगरगू है और यही वजह है कि उसका अक्स हमें नजर आता है भारत का जो तर्ज अमल है इस वक्त, जिस तरह थ्रेटनिंग अंदाज उसका इस वक्त है, इतना इससे पहले कभी नहीं था। वो कहते हैं कि जो उसूल अमेरिका ने इख्तियार किया है कि जिस मुल्क से मुस्तकबिल में कोई अंदेशा है उस पर पहले से हमला करने का हासिल है। ये नहीं कि उसका कोई जुर्म साबित हो, हमें अंदेशा है लिहाजा हमें हमला करने का हक हासिल है। तो इसी तरह फिर हमें भी पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का हक हासिल है। बहरहाल मैं इनमें अब ज्यादा वक्त सर्फ नहीं करना चाहता, ये चीजें तो अब राइटिंग ऑन द वॉल की हैसियत से हमारी निगाहों के सामने। इब्ने आइना ने खबर दी, उन्होंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु से सुना, आपने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जंग तो एक चालबाजी का नाम है। सही बुखारी हदीस नंबर 3030।